السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ صبح ہو چکی تھی، آج ہفتہ ہے خیر سے، تو ہم بھی جو ہے وہ صبح سویرے اٹھ گئے تھے کیونکہ بچے اٹھ جاتے ہیں تو پھر مجھے بھی اٹھنا پڑتا ہے کیونکہ بچوں کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے بھی تھوڑا سا جلدی جلدی کام کرنا پڑتا ہے۔ کام خیریت سے میرا ہو چکا ہے، تھوڑا بہت رہتا ہے تو میں نے کہا بعد میں کر لیتی ہوں، ذرا میں نے کہا احمد کو پڑھا دوں کیونکہ اس کے ایگزام ہونے والے ہیں، تو اب میں اس کی تیاری کروانے میں لگی ہوں کیونکہ پچھلی بار بھی اس کا رینک تھوڑا سا گر گیا تھا، تو اس بار کی امید یہی بولا ہے بار بار کہ جی آپ نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے تیاری کرنی ہے تاکہ آپ کا رینک جو ہے وہ بالکل نہ گرے، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی اس کا رینک گر گیا تھا، تو جہاں سیکنڈ تھا وہاں تھرڈ پہ آ گیا، تو وہ ظاہر سی بات ہے اچھی بات نہیں تھی اس کے لیے، لیکن خیر مجھے پیپر تو ٹف تھے اور اس کو سمجھ شاید نہیں آئی، کیا غلطی تھی وہ اللہ جانے۔ تو بولتے تو یہی ہے کہ میں نے اچھے کیے تھے، لیکن جب پیپر آتے ہیں یا ٹیچر بتاتی ہیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ جی کافی کچھ جو ہے وہ غلط ہوتا ہے بچے کا، کیونکہ وہ ہمارے سامنے اتنی مسٹیکس کر رہا ہوتا ہے اور اتنا کانفیڈنس میں لے لیتا ہے کہ جی نہیں صحیح تھا، میں نے صحیح کیا تھا، تو یہ وہ۔ اب دیکھیں اس بار کیا ہے، ابھی کافی سارے بچوں کے ایگزام سٹارٹ ہو گئے ہیں، منڈے سے میرے خیال کافی کچھ پیپر پچھلے منڈے کو جی سٹارٹ ہوئے تھے فائنل ٹرم کے بچوں کے کراچی میں، اور کچھ کے منڈے کو ابھی سٹارٹ ہیں، میرے بھانجوں کے نیکسٹ منڈے کے ہیں، تو احمد کے کب ہیں وہ اللہ جانے، کیونکہ اس بار نے سلیبس بہت لیٹ کر دیا تھا، تو اس وجہ سے ایگزام کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کب جو ہے وہ ان کے ایگزام ہوں گے۔ تو اب ایگزام کی میں نے کہا بات کر لیتے ہیں کہ بچوں کی تیاری شروع سے ہوتی ہے تو پھر آگے ان کو پرابلم نہیں ہوتی، اور اگر جو کام ہو رہا ہے ورک وہی کام اگر یاد کروا دیا جائے ڈیلی کا، تو پیپر میں جو ہے وہ ایگزام میں اتنا جو ہے وہ بندے کو مشکل نہیں ہوتی اور وہ ایزیلی یاد کرتا، اور ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کروایا جائے، بار بار اگر پچھلا کر رہا ہے تو اگلا بھی کرواؤ، اس سے پچھلا کر رہا تو پھر سے پچھلا بھی ریپیٹ ہو جائے اگلا بھی۔ اب یہ بھی نہ ہو کہ جی صرف پیچھے کا صرف جو ہے وہ آگے کا پڑھتا جائے پیچھے کا بھولتا ہے، لیکن بعض اوقات بچے ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ آگے کا پڑھتے رہتے ہیں اور پیچھے کا بھول جاتے ہیں، تو پیچھے کا پڑھنے کے لگا تو آگے کا بھول جاتے ہیں، تو وہ بعض بچوں کی بڑی مطلب جو دماغی پرابلم ہوتی ہے یا ان کو یاد نہیں ہوتا، تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آگے کا بھی پڑھتے رہو پیچھے کا بھی پڑھتے رہو، اگر کوئی کام نہیں ہے تو پیچھے کا ریپیٹ کرو، اور آگے کا ہو رہا تو آگے کا ریپیٹ کرو، تاکہ دونوں طریقے سے جو ہے وہ بچے کی جو ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ پڑھائی ہو سکے اور آسانی سے وہ بچہ یاد بھی کر، تاکہ اس کو سمجھ آئے کہ میں نے پڑھا کیا ہے۔ اب اس کو یہ پرابلم ہے کہ اس کی انگلش کی اور اردو کی تھوڑی سی جو ہے وہ املا کا تھوڑا سا ہے فرق، لیکن کوشش کرتی ہوں کہ کر لے، خود بھی کوشش نہیں کرتا کہ چلو تھوڑا بہت میں خود جو ہے ایکٹیویٹی کر لوں یا تھوڑا بہت میں خود پڑھ لوں یا تھوڑا بہت میں جو ہے وہ تھوڑی سی اپنے مطلب تھوڑا بچے پہ وہ ہوتا ہے نا کہ میچورنس ہوتی ہے، یا تھوڑا بچے میں یہ ہوتا ہے کہ جی، تو وہ جو ہے وہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا میں چلو یہ اچھا کر لوں، یا میں رائٹنگ کر لوں، یا میں چلو جو نیٹ سے دیکھ لوں، سارے موبائل پہ کارٹون دیکھتا رہتا ہے، لیکن کتنی بار اس کو میں نے بولا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ کارٹونوں سے کم ایسی چیزوں پہ دھیان دیں جو آپ کے لیے اچھی آئے گی، جو آپ کے آگے ورک میں کام آئے گی، کیونکہ کارٹون تو زندگی بھر ختم نہیں ہوتے اور وہ چلتے رہتے ہیں۔ تو اس کو میں نے بولا ہے کہ اس کا نا سورہ فاتحہ کا ترجمہ تھا ناظرے میں، تو وہ اس کو میں نے یاد کروا دیا، ابھی سننا بھی ہے اس کا میں نے، ابھی میں نے اس کو بولا ہے کہ پہلے کلمے کا ترجمہ اور دوسرے کلمے کا ترجمہ جو ہے وہ اسلامیات کا میں نے اس کو بک دی ہوئی ہے، تاکہ یہ جو ہے وہ پڑھ لے، کیونکہ بچوں کے ایگزام بھی ہونے والے ہیں اور بڑا ہی جو ہے وہ ٹف بھی ہے۔ مسئلہ یہ آ کر رک جاتا ہے کہ ایک تو گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں، دوسرا یہ سٹارٹ ہو گیا ہے کہ یہ رمضان بھی یہ آمد ہے، مطلب یہ منڈے تو نہیں، اگلا منڈے سے میرے خیال میں آئی تھنک سو، میرے خیال میں جمعرات یا بدھ، مجھے یاد نہیں ہے کنفرم یہ سننے دن کون سا ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ جی 23 تاریخ کو پہلا روزہ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو ہمارا ہوگا۔ تو اب روزوں میں اب بچوں کو ایگزام کی تیاری کروانا، اور پھر کیونکہ والدین بھی روزے دار ہوتے ہیں اور ٹیچرس بھی ہوتی ہیں اور کچھ بچے بھی رکھتے ہیں، تو بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے ایگزام میں جو ہے
روزے میں ایگزام دینا بچوں کے لیے یاد کرنے کا پرابلم ہو جاتا ہے کافی کچھ، کیونکہ پھر افطاری کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، پھر سحری کے لیے بھی اٹھنا پڑتا ہے۔ تو ایگزام اگر کراچی بورڈ والوں نے اگر لینے تھے تو وہ تو فروری کے اینڈ میں سٹارٹ کرتے اور مارچ تک ختم کر دیتے، تاکہ اپریل سے پڑھائی سٹارٹ یہ کہہ دیتے تھے کہ چلو 23 مارچ سے پہلے پہلے جو ہے وہ ایگزام ہو جانے چاہیے تھے بچے کے، پر نہیں ہوئے۔ کچھ کے نے سٹارٹ کر دی ہیں، کچھ کے ابھی سٹارٹ، جیسے میرے بیٹے کے ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہوئے پیپر، کب ہوں گے کوئی پتہ نہیں ہے، پورا مارچ ہوگا نہیں ہوگا، اپریل میں دیں گے یا اللہ جانے کب ان کے ایگزام ہوں گے۔ بہت ہی لمبا انہوں نے پیپر کو کھینچا ہے، یہ اگست سے پڑھائیاں سٹارٹ ہو چکی تھیں اور 3-4 مہینے کی کنٹینیوسلی چھٹیاں پکڑا دیتے ہیں، جس سے کتنا بچے کا لوس ہوتا ہے۔ بھئی اگر آپ کو بچے کا ہو رہا ہے تو آپ جو ہے وہ اس کو جون میں جو ہے وہ جون جولائی کی چھٹیاں نہیں، 3 مہینے کی چھٹیاں آپ کس ریفرنس سے دے رہے ہیں؟ گورنمنٹ نے تو کوئی اس سے اعلان نہیں کیا۔ تو مئی سے چھٹیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں 3 مہینے، پھر اگست سے نیا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر ظاہر سی بات پڑھاتے پڑھاتے دسمبر اکتوبر میں ایگزام لیتے ہیں، پھر جنوری فروری میں لیتے ہیں، تو اس طرح جبکہ یہاں پہ 2 ہی ٹرم، پہلے تو 2 ٹرم لے رہے تھے، اب یہاں پہ اسکول میں 3 ٹرم لے رہے ہیں۔ تو پہلے تو 2 ہی تھے کہ چلو ایزی ہو جاتا تھا بچوں کا، اب 3 ٹرم لے رہے ہیں اور فیسز بھی لے رہے ہیں، اور آئے دن کوئی نہ کوئی خرچہ، تو غریب بندے کے لیے تو افورڈ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ کھانے کے کیونکہ آٹا اتنا مہنگا ہے، چینی ہر چیز اتنی مہنگائی ہے کہ بندہ فیس کیا بندہ کھانے کے لیے بچے کو نہیں دے سکتا، نہ وہ اچھا کھا سکتا ہے نہ وہ اچھا پی سکتا ہے، کیونکہ جو ہے وہ پرابلمس اتنی زیادہ ہو رہی ہیں ایگزام کے حوالے سے۔ تو یہاں پڑھائی کے مطلب آج کل کے دور میں بچے کو پڑھانا بھی جو ہے وہ ایک سب سے بڑا مشکل کام ہو گیا ہے، کیونکہ ہم بچے کو پڑھا نہیں سکتے، اس کو جو ہے وہ ہم اچھی ایجوکیشن نہیں دے سکتے، کیونکہ جو ہے وہ حالات انسان کی اجازت ہی نہیں دیتے کہ ہم کسی اچھے اسکول، نارمل اسکول کی بھی فیسز کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی جو ہے وہ یہی ریزن ہے کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ فیسز جو ہے وہ 3,000 2,000 یہ نارملی فیس ہے اسٹارٹ کی نرسری کے جی کی، اور پھر اگر اچھے اسکولوں کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی فیس 5,000 10,000۔ ایک غریب بندے کی سیلری 20 سے 25,000 ہے، وہ کہاں سے اتنی افورڈ کر سکتا ہے؟ بجلی کا بل، گیس کا، تو بہت ہی آج کے دور میں جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا بچوں کو پڑھانا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ ہم کس طریقے مطلب گورنمنٹ اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرتی کہ جی ہم اس طریقے سے نہ کریں، یہاں تو ایک فیس لمیٹڈ رکھ دی جائے، یہاں تو ایگزام کا ایک ٹائم لمٹ، ہر کوئی اپنی من مانی کرتا ہے، جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا رہتا ہے، جس کا جہاں دل کرتا ہے وہ کرتا رہتا ہے، مطلب کسی کے کوئی بھی مطلب وہ بات نہیں ہوتی کہ جی ہم آج کیا کریں۔ میرا سندھ سے تعلق ہے، تو سندھ کی ایجوکیشن کی میں بات کروں تو سندھ میں جو ہے وہ کوئی خاص ایجوکیشن نہیں ہوتی۔ پنجاب اور باقی جیسے خیبر پختونخوا کے علاقوں میں جو ایجوکیشن ہے وہ بہت زبردست ہے، بچوں کو مطلب وہاں پہ بڑے بڑے بچے بھی ہوتے ہیں 3 کلاس میں 3 کلاس میں 4، لیکن وہاں کی ایجوکیشن میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ اچھی ہے۔ وہاں سے چھوٹے بچے کو اتنا اچھی انگلش آتی ہے، اردو پڑھنا آتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ پلس ہر چیز میں چھوٹے بچوں کو بھی اتنے اچھے طریقے سے ٹرین کیا جائے، رائٹنگ بھی اتنی سندھ میں نہ ٹیچرس میں سمجھتی ہوں کہ کوئی توجہ دیتی ہیں پڑھائی پر، ٹیچرس بھی، اور نہ اسٹوڈنٹ ایسے نہ والدین ایسے، تو مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اوور آل بات جو ہے ویسے ایک پہ ہم ڈال دیں گے نہیں ٹیچرس کا ہی قصور ہے، نہیں ٹیچرس کا قصور نہیں ہوتا، اوور آل بات کی کہ ہر بچہ اگر دن میں ایک ہی چیز کو 2-3 بار ریپیٹ کر رہا ہے۔ دیکھو کون آیا ہے، سوری کوئی آ گیا تھا تو اس وجہ سے میں ویڈیو جو ہے اسٹاپ کرنی پڑی، اب مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ میں لاسٹ ٹائم کیا بات بولی تھی۔ تو بات بس وہی آتی کہ سندھ کی ایجوکیشن کے بارے سے میں بات کری تھی کہ وہاں پہ ایجوکیشن کی جو ہے وہ کوئی مطلب ویلیو نہیں ہے، وہاں ٹیچرس نہیں آتے، وہاں بچے نہیں آتے، والدین بچوں کو بھیجتے نہیں۔ سندھ میں اکثریت جو سندھ کی جو ہے نا، جیسے کہ اندرونی سندھ کی بات کی جائے جو جیسے دیہاتی علاقوں میں، وہاں سندھ میں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، سندھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بچے آتے ہیں نہیں آتے، استاد جو ہے گورنمنٹ کا ہوتا ہے تو اچھی خاصی سیلری لے رہا ہوتا ہے، وہ کبھی آتا ہے کبھی، وہ بچوں کو بہت بری طریقے سے مارا جاتا ہے، تو سسٹم اتنا خراب ہے اور گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کرتی۔ خود کے بچے تو باہر ملکوں میں پڑھ کے آتے ہیں، اچھی خاصی انگلش پڑھ کے آتے ہیں، لیکن یہاں کے سندھ میں کوئی وہ ڈیروں کا سسٹم ہے، وہ ڈیرے سائیوں وائیوں کا، تو پھر غریب عوام پھنس جاتی ہے۔ تو چلو میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اوورال بات وہی تھی کہ ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو ایجوکیشن دینی چاہیے جب وہ 4 سال کا ہو، میرے لحاظ سے تو 4 سال کا ہونا چاہیے بچے کو، تاکہ اس کو بھی جو ہے وہ سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، اٹھنے بیٹھنے کی تمیز ہونی چاہیے، تھوڑا بہت بولتا ہو، زیادہ بھی نہ بولتا لیکن چلو تھوڑا بہت تو بولنا اس کو آنا چاہیے،
تاکہ اس کو اٹھنے بیٹھنے کی تمیز ہو، اچھے برے کی ہو، پھر جا کے اس کو اسکول کے لیول پہ ڈالیں، تاکہ کیونکہ ابھی وہ چھوٹا ہے، اب ہم اس کو بعض اوقات والدین ایسا ہوتا ہے کہ 2 ڈھائی سال کے بچے کو ڈال دیتے ہیں، وہ بچہ کو ٹیچر ڈرا دیتی ہیں، مارتی ہیں، تو اس وجہ سے بڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں اور بچے پھر پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ تو بڑا ہی دکھ ہوتا ہے کہ یار بس چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم کسی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ مجھے بھی بڑا دکھ ہوتا ہے، میرے پاس بھی چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، میں بھی ڈانٹتی ہوں۔ تو پھر جب میں اپنے بچے کو سوچتی ہوں نا کہ یار نہیں ایسے، پھر میں کہتی ہوں کہ یار یہ تو ان کی بھلائی کے لیے ہی ہے، ہم کوئی غلط کام تو نہیں، ہاں میں مارتی نہیں، کوشش کرتی ڈانٹ دیتی ہوں، مارنا کا میں تھوڑا سا وار کیونکہ چھوٹے بچوں کو میرا مارنے کا دل نہیں کرتا، بڑے ہوں تو پھر میں ڈانٹ دیتی ہوں، اپنے بیٹے کو ڈانٹ دیا تو مجھے پتہ ہے وہ کیونکہ وہ پھر اول بدتمیزی بھی کر دیتے بعضوں کا پڑھتا نہیں ہے، تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے کہ یار ہم اتنی فیسز بھر رہے ہوں، تم جو ہے وہ کوئی اچھا رسپانس نہیں دے رہے ہمیں۔ تو اب اوورآل بات چلو میں نے یہی کہنی تھی کہ ایگزام کی، تو ایگزام اللہ کرے خیریت سے بچوں کے ہو جائیں، سب کو اللہ پاک کامیابی کرے، اللہ پاک سب کے اچھے پوزیشن پہ آئے، میٹرک کے بھی ہونے والے ہیں سب کے، اب مطلب جو مارچ اسٹارٹ ہوا ہے نا، تو مارچ سے لے کے جون جولائی تک کنٹینیوسلی بچوں کے کسی نہ کسی فرسٹ ٹرم سیکنڈ ٹرم تھرڈ ٹرم پیپر ہو رہے ہوں گے، یعنی فائنل ایئر کے ہو جائیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے ہو جائیں، 9th میٹرک کے ہوں گے، مونٹیسری سے ہوں گے، پرائمری کلاسز کے ہوں جائیں گے، تو ٹوٹلی جو ہے وہ پیپر اسٹارٹ ہو رہے ہیں بچوں کے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کیا تیاری کی ہے بچوں کے ایگزام کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کیا کہ تاکہ مجھے بھی آنے والی جو ہے ویڈیو کو مجھے بھی شوق پیدا ہو۔ کل بھی ویڈیو نہیں بنا پائی تو کوئی ٹاپک نہیں ملا، تو آج میں نے ایگزام کے حوالے سے بنا لیا۔ تو آپ لوگ اپنے بچوں کو کس طریقے سے جو ہے وہ تیاری کرواتے ہیں، اور ٹیوشنس کی فیس کیا گیا؟ آج کے ٹیوشن کی فیس بھی بہت زیادہ ہائی رکھی ہوئی ہے، انتہا کی ہائی رکھی ہوئی ہے۔ میرے بہن جاتے ہیں، 3 بچے ہیں، ان کی 4,000 فیس جاتی ہے، اور ایک بچے کی 1500 2,000، ایک میرے خیال میں 3 میں ہے، ایک 4 میں ہے، اور ایک شاید 2 کلاس کا بچہ ہے، 2 کلاس کی بچی ہے، لیکن اتنی زیادہ ہائی فیس رکھی ہوئی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ فیسز اور ہمارے ایریا میں تو فیسز بہت کم مطلب رینج میں رکھی جاتی ہیں، اگر ان کو بول بھی دو تو بول اتنی ساری اللہ یار اچھا یہ بات مجھے بڑا غصہ بھی آتا ہے بعد کا کہ اسکول کی فیس اتنی ہائی دے دیتے ہیں، 2,000 2,500 3,000 4,000 10,000 تک بھی دیتے ہیں۔ آج ٹیوشن کی فیس کی بات ہے، 1 2 وہ بولیں گے ہیں اتنا کم، تو اتنا ہلکے اسکول میں اتنی فیس ہوتا ہے یار، اب اتنا کم میں اگر میں سمجھتی ہوں کہ بچہ اگر مہینے میں 20 روپے بھی دن کے کھا رہا ہے صبح میں، میرا چھوٹا بچہ ہے وہ میں اس لیے اپنے اوپر رکھے گا کیونکہ مجھے پتہ ہے نا، میں صبح میں 10 کی لیتا، شام میں 30 روپے کی، اگر مہینے کے حساب کو 900 روپے چیز میرا بیٹا لیتا ہے، اور احمد دونوں کو ملا کے 2,000 کی سی چیز آتی ہے اوورآل میں بات کروں تو یار اتنے میں اگر بندہ ایک فیس ہے 800 900 لے رہا ہے، تب بھی میں اتنی کم فیس لیتی ہوں، پھر بھی مجھے کبھی کچھ سننا پڑتا ہے۔ میں کہتی ہوں چلو یار غریب بندے، ہاں ہم بھی ہائی لیول رکھ دیں گے، کیونکہ میں بھی خود بھی مڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے، تو مجھے بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ ہائی لیول کی رکھنی نہیں چاہیے۔ تو خیر تو کوئی بات نہیں، جو بھی ہے، میں کسی کی برائی نہیں کری، میں کسی کی دل آزاری نہیں کری، میں اول بات کری جو ہماری سوسائٹی کا ایک حصہ ہیں جس کے ہم لوگ خاموش بیٹھے ہیں۔ ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو ایگزام اپنی مرضی کے مالک ہو جاتے ہیں، سندھ کی بات کی جائے سندھ میں اپنا کوئی نظام نہیں ہے، کوئی تعلیمی نظام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اگر جو ہے ٹیوشنس کی بات کی جائے ٹیوشن تو اول بات پھر وہ یہ کہتے تو سب کچھ ماں باپ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی اسکول میں ہی بچے کو سب کچھ کروایا جائے یا تو ٹیوشن میں سب کچھ کروایا جائے۔ تو اچھا گھر میں کچھ والدین ہیں جو نہیں پڑھاتے بچوں کو، میں نے کتنے سارے سے دیکھیں گے جو والدین گھر میں بالکل نہیں ہینڈل کرتے بچوں کو کہ کیا کر کے آئے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ حد چلو یہ تھوڑا بہت تو بنا دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے، اگلے کو بھی گائیڈ کرو کہ نہیں اس طریقے سے کروائیں تو شاید یہ کور کر لے گا میرا بیٹا۔ لیکن بعض اوقات نہیں کرتے، بعض اوقات بالکل ہی بس ٹیچر کیا سے چلے، اچھا کچھ کیسے کا نمبر بھی کام آیا نا تو اگلے ٹیوشن والی کو بولیں گے آپ نے تیاری نہیں کروائی تھی نا، اس وجہ سے ہمارے بچے بھائی اچھا باقی سب کسی ایک سبجیکٹ کی وجہ سے سب بلیم ایک ہی پہ آ جائے گا کہ آپ نے نہیں پڑھایا، آپ نے نہیں کروایا، آپ نے نہیں کیا۔ تو اب اس کی وجہ سے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یار اب ایک کی وجہ میں نے اپنی بہن کو بتایا کہ ایسا کچھ ہوا میرے ساتھ، تو اس بچے کا نمبر کم آیا تو وہ لوگ بڑا ہی وہ ہو گئی ہائپر ٹائپ کے جی بچے کے کم نمبر آئے، کہ میں نے کہا باقیوں میں ذکر، میں نے کہا باقیوں میں تو سائز صحیح ہے تبھی تو انہوں نے ذکر نہیں کیا، اگر گندے آتے تو ذکر ضرور کرتی۔ کہہ رہی میری بہن کہتی ہے کہ یار ہمارے بھی ایسے کتنی بار ہوا ہے کہ میرے بچوں کے پوزیشن ہولڈر اس کے بچے ہیں ماشاء اللہ سے، اور وہ کہتی ہے کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ ہمارے بچوں کے ایگزام میں جو ہے وہ مطلب ٹیسٹ میں بھی ٹیسٹ کے نمبر سے 10 میں سے 3 آگے 4 آگے 5 آگے، میں نے پوچھا بیٹا کم کیوں ہے، کہتے بس سمجھ ہی نہیں آئی، تو وہ بچے کی بھی غلطی ہوتی ہے نا، اب سارا ٹیچر پہ تو نہیں ڈال دو ٹیوشن والی یا اسکول والی کہ نہیں ہمارے بچے نے تو کیا ہوگا، تم لوگوں نے ہم دیے کرے، وہ ہم نے تو نہیں منع کیا اس کو، اگر اس کو ایگزام کی میرے پاس بھی آتے میں کوشش کرتی ہوں کہ ٹائم دوں اور تاکہ وہ اسی طریقے سے پڑھ لے، اس کو سمجھا کے پڑھوں، مجھے رٹا مارنا اچھا نہیں لگتا، لیکن سمجھ کے پڑھو، ٹرک سمجھ آئے، جب ٹرک سمجھ آ جاتی ہے نا تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ بندے کو ایگزام کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا بات پوچھی جا رہی ہے، کیا میں نے جواب دینا ہے، کیا میں نے کہنا ہے۔
تو اس وجہ سے چلو یہ خیر لمبی بات ہوگی میری، کافی لمبا میں نے بول دیا تو بات چلے جی دعا میں یاد رکھے گا، اللہ پاک سب کو صحت زندگی دے، آمین۔ میرے بیٹے کی بھی دعا کرے اللہ پاک اس کو بھی صحت دے۔ میرے 3-4 دن سے نا میری نس کھچی ہوئی ہے گردن کی، تو میرے بڑا درد ہے، دوائی لی ہے میں نے لیکن پھر بھی پتہ نہیں ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، جو بھی ہے اللہ کا آسانی سے جو ہے وہ یہ ختم ہو جائے میرا درد۔ بس بچے میرے ٹیوشن کے تھوڑے بہت آگے ہیں، کیونکہ میں ہفتے والے دن صبح میں بلا لیتی ہوں تاکہ نا شام تک مجھے کہیں جانا وانا ہوتا ہے تو میرے لیے ایزی ہو جاتا ہے کہیں جانا۔ خیر میں جاتی تو نہیں ہوں لیکن پھر بھی امی کی طرف ہی، بہن کی طرف، اس کے علاوہ تو کہیں جانے کا پروگرام ہمارا ہوتا نہیں ہے۔ تو چلو جی ٹھیک ہے، لمبی بات ہوتی ہے تو اچھا مجھے بڑا سکون ملتا ہے کہ جی میں جب بات کروں مجھے بڑا سکون ملتا ہے، میں سوچتا میں کسی سے اپنی ساری دکھ سارے کام جو ہے شیئر کرتی ہوں یوٹیوب والوں سے۔ تو یار پتہ نہیں کہ ویڈیو کیسی بنتی ہے اللہ جانے، لیکن چلو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ جی کیسے لگتی ہیں ویڈیو، ویوز کیسے آتے ہیں، ضرور تاکہ لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ مجھے بھی تھوڑا حوصلہ، کیونکہ میرے سبسکرائبر بہت کم ہے اور واچ ٹائم بالکل ہی کم ہو گیا، تو اب اس وجہ سے بہت ہی ٹینشن ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں کب مونیٹائز ہوگا بھی کہ نہیں۔ اللہ کرے خیریت سے مونیٹائز ہو جائے میرے چینل تاکہ مجھے بھی جو ہے تھوڑا حوصلہ ملے۔ ٹھیک ہے جی، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔